میرا نام احمد شاہ ہے. آپ میں سے بیشتر لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں پچھلے 40-45 سال سے یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر ایک واحد چیز ہے کہ جس سے انسانوں کو جوڑا جا سکتا ہے, ایک انکلوسیو پلورل سوسائٹی کا قیام کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہم جو یہاں سندھ سماج میں رہتے ہیں اور ہمارا جو اپنا سندھ کا انڈیجنس کلچر ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نے یہ سلسلہ کراچی میں اس وقت شروع کیا کہ جب یہاں صورتحال بہت خراب تھی. ایتھنک تقسیم کی وجہ سے 30-40 لوگ اس شہر میں قتل ہوتے تھے. تو ہم نے محسوس کیا, ہم سے مراد آرٹس کاؤنسل ہے, میرے ساتھی جس میں سندھی دوست بھی تھے, اردو بولنے والے بھی تھے, مختلف زبانوں کے تھے, کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک تو جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے, ہمارا لٹریچر ہے, ہمارا میوزک ہے, تو ہم نے ایک بہت ساری کانفرنسز کی, بہت سارے سمپوزیم کیے, شاہ لطیف سے لے کے شیخ ایاز تک, امداد حسینی سے لے کے عمر جلیل, شمشیر الحیدری اور اسی طرح سے میر اور غالب, اور اسی طرح سے بابا فرید سے لے کے اور غنی خان تک پر کیا. اور ہم اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ثقافت جو ہے وہ ایک دوسرے کو جوڑ سکتی ہے. اور یہ میں نے اپنی 20 تقریروں میں کہا, 40 سال میں جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں, میرا ایک جملہ آج کل جو ہے بہت ہی قابل اعتراض ہے, اور اگر میرے کسی دوست کی دل آزاری ہوئی ہے میں 100 دفعہ اس پہ معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن وہ ایک پوری تقریر تھی بید المسرور کی اس میں, اور وہ یہی تقریر تھی کہ جو ایک کلچرل ایکٹیویزم ہم نے کیا اس زمانے میں تقریباً ناممکن تھا کہ ہم سندھ کے لٹریچر کے پروگرام کراچی میں کریں, اور وہ ناپید ہو گیا تھا. تو سارے دوستوں کو جمع کر کے اور ساری رات یہاں پروگرام ہوئے. اس کے لیے ہمیں صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں, ہمیں دھمکیاں بھی ملی, لیکن ہم نے ریزسٹ کیا. ہم کسی فاشزم کے آگے نہیں جھکے. لیکن وہ ایک جملہ ہے, میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سندھی کچھ دوست ہمارے تھے کہ ہم نے انہیں بتایا کہ جام شوروں پہ سندھ ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ کراچی بھی آپ کا ہے اور سمندر بھی آپ کا ہے. تو میرے پچھلے 20-30 سال کی کوئی تقریر ایسی آپ مجھے بتا دیں کہ جب میں نے سندھ کے مفاد کے خلاف کسی بھی ایشو پہ بات کی ہے, میں نے کوئی سندھ کے تقسیم کو سپورٹ کیا ہے, میں نے کبھی بھی وہاں کھڑا رہا ہوں. مجھے افسوس بھی اس بات کا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں ساری زندگی کام کرتا رہا, اب مجھے ایک ولن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر سندھ کے ہمارے لاکھوں بچے اور نوجوان جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, حیدرآباد میں, سکر میں, نواب شاہ میں, میرپور خاص میں, کراچی میں, ان کو بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ کوئی میں جو ہوں کوئی اینٹی سندھ آدمی ہوں, یا میں سندھ کے حقوق کے مسئلے پہ کہیں اور کھڑا ہوں. تو میری تو ریکارڈ پہ ہزاروں تقریریں ہیں, اور میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سندھ دھرتی کے ساتھ غداری کا مطلب اپنی ماں سے غداری کرنا ہے. میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا, لیکن میرے کچھ دوست جذباتی بھی ہوئے ہیں, اس میں میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں, ان کا قصور نہیں ہے, قصور میرا ہے. کیونکہ پوری تقریر اگر آپ بیدل کی سنیں گے تو وہ تھیسس تھا, اور اس کا حوالہ تھا 2000 کی جو پہلی دہائی تھی جو 21ویں صدی کی, اس میں جو حالات تھے اس میں تقریباً یہ ناممکن تھا کہ یہ کام کیا جائے. ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سکھر میں 3 فیسٹیول کیے ہیں, لاڑکانہ میں تھیٹر فیسٹیول کیے ہیں, خیرپور میں کیے ہیں, حیدرآباد میں کیے ہیں, نوشہر و فیروز میں کیے ہیں, اور یہ کسی کے لیے نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں, میں فیڈریشن پہ بلیو کرتا ہوں, اور فیڈریشن نے مل کے یہ ملک بنایا ہے. اور سندھ, چونکہ میں سندھ میں, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کہیں اور سے آیا ہوں. میں ناظم آباد میں پیدا ہوا ہوں 1959 میں, اور یہ اسی دھرتی کا میں بیٹا ہوں, اور میں نے کہیں نہ ٹریول کیا. ہر طرح کے مسائل میں, حالات میں بھی میں یہاں کھڑا رہا ہوں. اور اب کچھ لوگ شاید تھریٹن بھی فیل کر رہے ہیں, کچھ لوگ سازشیں بھی کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ریئیکٹ کر رہے ہیں مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک گیم پلان بھی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کلچرل ایکٹیویزم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اس پہ لگا دی جائیں کہ تاکہ یہ ایک کراچی کے خاص کونے میں بند ہو جائے. تو ہمارا تو کرنے کا مقصد یہی تھا, کیونکہ کلچر کی تو کوئی باؤنڈریز ہوتی نہیں. اور جس طرح لاکھوں نوجوانوں نے, یونیورسٹیز نے مل کے ہمیں ویلکم کیا, تو اس سے بھی ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ چھوٹا جو اپنا معاملہ چلاتے ہیں, تو ہم کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہیں. اور یہ ادارہ بالکل میرے باپ کا نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایک مشترکہ ادارہ ہے. اس کے 6-6.5 ہزار ممبر, اور سندھ میں رہنے والے ہر آدمی کی اس میں مالکی ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہوں. اور میں نے, ہاں یہ میرا کنٹریبیوشن ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, کہ میں نے اس کو ایک ٹرو
ایک ایسا کلچر کا ادارہ بنایا کہ جس میں رنگ، نسل، ذات، زبان کے بغیر کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ نہیں ہوتا تھا۔ اور میں بہت سی اور بھی باتیں کر سکتا ہوں، مثلا یہ کہ یہاں 10 سندھی دوست بھی ممبر نہیں تھے، اور جب میں نے آ کے یہاں پر 700 جینوئنلی شاعروں کو، ادیبوں کو، فنکاروں کو ممبر کیا، جس میں عدی نورالداشہ سے لے کے امداد حسینی صاحب سے لے کے سہر امداد سے لے کے جامی چاڑیوں تک شامل ہیں، تو اس وقت بھی میرے ساتھ بہت سارے مسائل ہوئے، لیکن میں چونکہ کسی ایتھنک تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہتا، نہ ہمارے وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ اس کلچرل ایکٹیویزم کو روکا جائے، نہ وہ مجھے کسی اور طرف دھکیل سکتے ہیں، نہ کسی فاشزم کا میں پہلے شکار ہوا، نہ اب ہو سکتا ہوں۔ میں بالکل کلیئرٹی ہے میرے مائنڈ میں کہ ہمیں ایک انکلوسو پلورل سوسائٹی بنانی ہے، سندھ ہمارا صوبہ ہے، ہمیں مل کے اس کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے جو بھی اس کے مفادات ہیں وہ ہمارے مفادات ہیں۔ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، اور اس کے باوجود اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے، بلکہ میرے کوئی اسکالر دوست بھی ہیں جنہیں صرف ایک جملے کی ویڈیو بنا کر کے اور یہ کوشش کی گئی کہ، اور بہت سو کو تو ظاہر یقین نہیں آیا، لیکن انہیں بھی گلہ ضرور ہوگا۔ میں اس بات پہ بھی معذرت خواہ ہوں، میں ان دوستوں سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ اگر میرا ایک سیاق و سباق سے الگ جملہ اٹھا کر کے بھی اور آپ تک پہنچا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھ سے توقع بھی نہیں کرتے تھے، اس سے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں ان لوگوں سے بالکل بھی معذرت خواہ نہیں ہوں جو اس ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، جو ان اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی سازش کر لے، ہم سندھ کی دھرتی کے لیے کام کریں گے، اس کی ثقافت کے لیے کام کریں گے، اور اس دھرتی کے تمام زبانیں بولنے والوں کے لیے بھی کام کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔